کیا آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں غسل کے مسائل زیادہ کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ سردیوں میں شرعی تقاضے کے بعد غسل کیسے کرنا چاہیے؟ کن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا کافی ہوتا ہے؟ سردیوں میں مباشرت کے بعد غسل کو آسان کیسے بنائیں؟ سردیوں میں مباشرت کے بعد غسل کا مکمل سنت طریقہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، سردیوں کے موسم میں مباشرت کے بعد غسل کرنا اکثر لوگوں کے لیے ایک مشکل الجھن بن جاتا ہے، بلکہ کئی اوقات خوف پیدا کرنے والا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ ٹھنڈ کے ڈر سے غسل نہیں کرتے، کچھ لوگ پورا غسل کیے بغیر ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی کافی ہے، اور کئی لوگوں کو تو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ واقعی غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر کنفیوژن، غلط فہمیاں اور سوالات موجود رہتے ہیں، لیکن کوئی کھل کر پوچھ نہیں پاتا۔ اسی وجہ سے آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ سردیوں میں صحیح طریقے سے مباشرت کا غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ غسل کے وہ مسائل کون سے ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے، اور وہ سنت طریقہ کیا ہے جو نہ صرف غسل کو آسان بناتا ہے بلکہ انسان کے جسمانی، ذہنی اور روحانی بوجھ کو بھی ہلکا کر دیتا ہے۔ آپ کو شاید حیرانی ہو کہ اکثر لوگ غسل کا صرف طریقہ ہی نہیں بلکہ غسل کا وقت، نیت اور چھوٹی چھوٹی شرعی باریکیاں بھی نہیں جانتے، جن کی وجہ سے ان کا غسل صحیح نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں ہوا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ضرورت کے بار بار غسل کرتے ہیں اور پھر تھکاوٹ، کمزوری اور ٹھنڈ کے شدید اثرات سے پریشان رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں جب معلومات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، لوگ انٹرنیٹ پر ہر چیز پڑھ لیتے ہیں مگر اصل اور بادب علم نہیں ملتا۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ نوجوان ایک طرف جذبات کی آگ سے گزرتے ہیں، دوسری طرف دینی اور اخلاقی رہنمائی کی کمی کی وجہ سے کنفیوز رہتے ہیں۔ ایسے میں انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ مباشرت کا تعلق صرف شادی کے بعد ہی جائز اور برکت والا ہے ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ تعلق کسی مجبوری یا بوجھ کے طور پر نہیں رکھا گیا، بلکہ محبت، سکون اور باہمی اطمینان کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور یہی چیز اس رشتے کو خوبصورت بھی بناتی ہے۔ جب ہم مردوں کی بات کرتے ہیں تو بہت سے مرد اس تعلق میں جلد بازی، غلط فہمیوں یا جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کیفیت حاصل نہیں کر پاتے جس کے بعد مکمل اطمینان ملتا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی اکثر جذباتی طور پر تیار نہیں ہوتیں، ذہنی دباؤ یا جسمانی ٹھنڈ کے اثرات کی وجہ سے وہ کیفیت نہیں پاتی جو شادی شدہ زندگی کا حسن کہلاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورتوں، احساسات اور موسم کے اثرات کو سمجھیں۔ سردیوں میں جسم کا رد عمل مختلف ہوتا ہے، خون کی گردش اور جسم کا درجہ حرارت بدل جاتا ہے، اسی لیے مباشرت کے بعد انسانی جسم کی ضرورت بھی بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں نہ صرف مباشرت کا اصول بتایا گیا بلکہ اس کے بعد جسم کی پاکیزگی اور صفائی کا ایک مکمل نظام دیا گیا، جسے ہم غسل جنابت کہتے ہیں۔ مباشرت کے بعد غسل کی پابندی اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے جسم اور روح دونوں کو پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے۔ کیا صرف مباشرت کے عمل سے واجب ہو جاتا ہے یا کچھ اور صورتیں بھی ہیں؟ کیا مرد کے لیے اور عورت کے لیے شرعی حکم مختلف ہے یا ایک ہی ہے؟ اور خاص طور پر سردیوں میں کیا ٹھنڈے پانی سے غسل فرض ہے یا کچھ آسانیاں بھی موجود ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو اکثر دلوں میں رہ جاتے ہیں لیکن زبان پر نہیں لائے جاتے۔ مباشرت کی ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھی صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ سردیوں میں تھکان، سستی اور ٹھنڈ کی وجہ سے جسم کا مزاج بدل جاتا ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غسل مؤخر کرنا جائز ہوگا یا ٹھنڈے پانی سے ہی کام چل سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اتنا ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں کہ بیماری، کھانسی، بخار یا پٹھوں کی سختی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے مزاج اور موسم دونوں کو سامنے رکھ کر